الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ محترم ناظرین، خوف ایک عبادت ہے اور بندے کو چاہیے کہ صرف اللہ رب العالمین ہی سے خوف کھائے۔ اب اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی پیر، ولی، بزرگ یا قبر والے سے اس طرح سے خوف کھاتا ہے جیسا کہ اللہ سے خوف کھانا چاہیے، تو یہ شرک اکبر ہے۔ یعنی غیر اللہ سے اس بات کا خوف کھانا کہ وہ اپنے ارادے اور قوت سے جب چاہے، جس کو چاہے، جہاں چاہے نقصان پہنچا سکتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ شرک اکبر ہے۔ کیونکہ خوف ایک عبادت ہے اور بندے کو چاہیے کہ ہر حال میں صرف اللہ رب العالمین ہی سے ڈرے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہی وہ ذات ہے کہ جو اگر کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تو اس کو نقصان پہنچانے پر قادر ہے، اور اگر وہ کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ نہ کرے تو دنیا کا کوئی پیر، فقیر، سجادہ نشین کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، اور میں ان معبودان باطلہ سے نہیں ڈرتا ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، مگر یہ کہ میرے رب کی ہی کوئی مشیت ہو۔ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، میرے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اور میں ان معبودان باطلہ سے کیسے ڈروں؟ حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ ان معبودان باطلہ سے میں کیسے ڈروں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، اور حالانکہ تم لوگ اس بات سے خوف نہیں کھاتے ہو کہ جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو ان کے بارے میں تو اللہ نے تم پر کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ایک بندے مومن کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہی سے خوف کھائے۔ اللہ کے علاوہ کسی پیر، فقیر اور قبر والے سے خوف کھانا، ڈرنا، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اس لیے ہمارا اور آپ کا پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی مرضی کے بغیر کوئی ہمیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ کسی سے خوف کھانے کی قطعاً ضرورت ہی نہیں ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ ہوا مولانا، وہی اللہ ہمارا کارساز ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو چاہیے کہ صرف اللہ رب العالمین ہی کے اوپر بھروسہ رکھیں۔ اسی طرح سے ترمذی کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اور جان لو اگر ساری امت مل کر کے آپ کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اگر ساری امت مل کر کے آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں ہر حال میں صرف اللہ رب العالمین ہی سے خوف کھانا چاہیے۔ وہ خوف جو صرف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہونا چاہیے، اس میں کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ مگر افسوس کی بات، آج ہمارے بہت سے بھائی اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا اور نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہیں۔ اسی بنا پر وہ ان سے خوف کھاتے ہیں، ان سے اتنا زیادہ ڈرتے ہیں کہ جتنا اللہ سے نہیں ڈرتے۔ حالانکہ ایک بندے مومن کو چاہیے کہ وہ خوف جو اللہ رب العالمین کے شایان شان ہے، صرف اللہ رب العالمین سے اس میں خوف کھائے۔
اس میں کسی اور سے خوف نہ کھائے۔ تو یہ لوگ کیا ہے، جو لوگ شرک کرتے ہیں، شرک میں مبتلا ہیں، یہ لوگ ان سے اس طرح سے اپنے پیروں سے، فقیروں سے اور قبر والوں سے اس طرح سے خوف کھاتے ہیں، اتنا زیادہ ڈرتے ہیں کہ جتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اسی بنا پر وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کے لیے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان کے قبروں کا طواف کرتے ہیں، ان کے قبروں پر جانور ذبح کرتے ہیں، ان کے لیے نظر و نیاز کرتے ہیں، ان کے قبروں کا طواف کرتے ہیں، اور معلوم نہیں کیا سے کیا لوگ کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ سب کیا ہے، سراسر شرک ہے، اور اس سے ایک بندے مومن کو کیا ہے، اللہ رب العالمین سے اس سلسلے میں کیا ہے، ڈرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے خوف کھانے سے کیا ہے، منع فرمایا ہے۔ اللہ نے کیا کہا، سورہ آل عمران آیت نمبر 175 میں اللہ نے فرمایا، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ بے شک شیطان ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے تمہیں ڈراتا ہے، فلا تخافوہم، لہذا ان سے خوف مت کھانا، وخافونی ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو مجھ سے خوف کھانا۔ میرے بھائیو، اس لیے ایک مومن بندے کو چاہیے کہ ہر حال میں صرف اللہ رب العالمین ہی سے خوف کھائے۔ اللہ رب العالمین سے خوف کھانے کا جو حق ہے اس میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرے۔ اللہ رب العالمین سے ایسے ہی ڈرے جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا قرآن پاک کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ رب العالمین سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہاری موت اس حال میں ہو کہ تم کیا ہو، مسلمان ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ وہ خوف جو صرف اللہ رب العالمین کے لیے شایع نشان ہے، اس میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو گویا کہ ہم شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، جس سے اللہ رب العالمین قطعا معاف نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو شرک سے محفوظ رکھے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔